حقیقت صاحبزادہ محمد دیان کاظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ ایک نعرے کا اس طرح جواب دیں کہ مہمان کو پتہ چل جائے کہ آپ محبت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کے غلام کی نیت رکھ کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، طور موسیٰ شرف عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، توڑے جگ سارا پیہار سنگار کرے، میرے مدنی سائیں تو ہے چہن، اندی صورت وکھری اندی سیرت وکھری، اندی زلف دے وکھرے پیچ ہن، اندے بن ڈٹھیا سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچ ہن، بخت فدا سائے سسیاں ٹریاں، سائے پنل ٹرے سٹ کے چہن۔ میرے بھائی اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، آج میرے انکل حبیب نواز نے اللہ اور اللہ پاک کے محبوب کی محفل سجائی ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا محفل سجانا اور ہم سب کا یہاں پر آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کے مال جان عزت و آبرو روزی رزق عمل گھر کاروبار
دسترخواں، اولاد، زندگی، عبادت، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ اور میرے بزرگوں، دلوں کو صاف کر کے بیٹھنا ہے، دلوں میں سے بغض نکال کر بیٹھنا ہے، دلوں میں سے بغض نکال کر بیٹھنا ہے، کیونکہ میرا اللہ پاک ایک پل میں بہترین سے بدترین اور بدترین سے بہترین بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں سنو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری امت کا سب سے بدترین شخص اسے مجھے دکھا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص صبح آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بدترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھے، گھر کے باہر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا، اچھا تو یہ میری امت کا سب سے بدترین شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، یا اللہ میری امت کا سب سے بہترین شخص اسے بھی تو دکھا دیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص شام کو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا وہ آپ کی امت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو انتظار کرنے لگے، اچانک ان کی نظر صبح والے بدترین شخص پر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی، یا اللہ یا رب کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ شخص صبح اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھائے جنگل کی طرف نکلا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا، ابا کیا اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑا پہاڑ ہے۔ بیٹے نے پوچھا، ابا کیا پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا پہاڑ سے بڑا آسمان ہے۔ بیٹے نے پوچھا، ابا کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا آسمان سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا، ابا کیا تیرے گناہ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا میرے گناہ سے بڑی چیز میرے رب کریم کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بزرگوں، میں نے حضور پاک کی شان بیان کرنی ہے بس، اور آج انشاءاللہ حضور کے ذکر کے صدقے سب کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ بے شک، آمین آمین آمین۔ اور میرے بزرگوں، میرے آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔
میرے آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ قرآن میں جب حضور کے روئے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقل بوجہہ کہا۔ جب حضور کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا۔ جب حضور کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبسہ وتولی کہا۔ جب حضور کی عمر پاک کا ذکر آیا تو قرآن نے لام رکا کہا۔ جب حضور کے سینہ طاہر کا ذکر آیا تو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا۔ جب حضور کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا۔ جب حضور کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا۔ جب حضور کے جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا۔ جب حضور کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتوں وسطن کہا۔ جب حضور کے مرتبہ کا ذکر آیا تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا۔ جب حضور کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے بیٹھے ہو؟ تھکے بیٹھے ہوتے بس کر دینے سبحان اللہ ذرا ہاتھ چاہ کے بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ آئیے؟ توجہ فرماؤ میرے بزرگوں، بس اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے، بس حضور سے وفا کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ ارے میرے عمر کی محبت دیکھو میرے نبی سے۔ سبحان اللہ میرے بزرگوں، ایک مرتبہ استاد جی ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ایک یہودی تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ وہ نام کا مسلمان تھا، نمازیں تو پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، لیکن اس کا دل منافق تھا، اس کا دل منافق تھا۔ تو جھگڑا ہو گیا کسی بات پر۔ اب کہنے لگے فیصلہ کس سے کروائیں، فیصلہ کس سے کروائیں؟ چلو اللہ پاک کے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پیارے آقا کے پاس آئے، آ کر آپ کو سارا مسئلہ سنایا تو حضور نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو جب وہ پیارے آقا کریم کی بارگاہ سے باہر نکلے تو وہ منافق مسلمان کہتا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر آپ کو سارا مسئلہ سنایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ وہ اس فیصلے کو بھی نہیں مانا، کہنے لگا چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کے پاس آئے، آ کر آپ کو سارا مسئلہ سنایا تو وہ یہودی کہتا ہے عمر، پہلے ہم آپ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا، یہ اس فیصلے کو نہیں مانا،
پھر ہم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے تھے، انہوں نے بھی فیصلہ میرے حق میں کر دیا، یہ اس فیصلے کو بھی نہیں مانا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو اتنی دیر میں وہ منافق مسلمان کہتا ہے کہ اے عمر، جب آپ مدینہ شریف آئے تھے تو آپ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو رہنے کے لیے جگہ ہم نے دی تھی، آپ کی مدد ہم نے کی تھی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو فیصلہ میں کر دوں، جو فیصلہ میں کر دوں وہ فیصلہ تم دونوں کو قبول ہوگا، تم دونوں کو قبول ہوگا۔ کہنے لگے جی جی، جو فیصلہ آپ کر دیں گے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ تو توجہ فرماؤ، حضرت عمر گھر گئے، حضرت عمر گھر گئے، گھر کے اندر سے اپنی تلوار نکالی اور اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا جو میرے نبی کا فرمان نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، مدینہ طیبہ میں شور مچ گیا، ہنگامہ مچ گیا کہ حضرت عمر نے قتل کیا ہے، نہ حق قتل کیا ہے، نہ جائز قتل کیا ہے۔ لوگ نا بوڑھے بوڑھے پیارے آقا کریم کے پاس آئے، پیارے آقا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ جو آپ کو حضرت عمر ہے اس نے نہ حق قتل کیا ہے نہ جائز قتل کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بلاؤ عمر کو، عمر ایسا کرنے والوں میں تو نہیں تھا۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا عمر آپ نے نہ حق قتل کیا ہے نہ جائز قتل کیا ہے، بتاؤ مجھے یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ ابھی حضرت عمر ادھر بولتے ہیں اور جبرائیل امین میرے رب کریم کا قرآن کریم لے کر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ فلا تو ربی کالا یؤمنون حتی یحکمون فیما شجر بینہم، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ جو آپ کا فرمان نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، اور عمر ہماری نظروں میں سچا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے کون عمر؟ کون عمر؟ سجی ان کو بتا دیں کون عمر؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون عمر؟ عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ بولے آسمان پہ قرآن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ تولے تو اللہ تعالیٰ اس کو میزان بنا دیا کرتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے کھلم کھلا اسلام قبول کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے دل کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 22 آیتیں آسمان سے اتاری ہیں وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کی دل کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پوری ملت اسلامیہ کو اذان عطا فرمائی وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے نام کی وجہ سے آج بھی انگریز لرز جاتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کی جرت سے کفر کانپتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے
بڑی عظمتوں سے نوازا ہے وہ عمر بن خطاب ہے جو نبی کی دعا بن کے آیا وہ عمر بن خطاب ہے جو نبی کی دعا کا جواب بن کر آیا وہ عمر بن خطاب ہے وہ عمر بن خطاب ہے جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی کلمہ حق نہیں چھپایا وہ عمر بن خطاب ہے جس کے دل پہ اللہ تعالی رحمت کو نازل کرتے ہیں وہ عمر بن خطاب ہے جو پیغمبر کے دشمن کو تہس نہس کر دیتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے جس نے راتوں کو درہ اٹھا کے گلی کوچوں میں پہرے دیے ہیں وہ عمر بن خطاب ہے جو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں آقا پیدل چلتے جا رہے ہیں غلام سوار ہوتے ہیں آقا پیدل چلتے جا رہے ہیں وہ عمر بن خطاب ہے جس کے دسترخوان پر کبھی دو کھانے پک کر نہیں آئے وہ عمر بن خطاب ہے جس نے 72,50,000 مربع میل پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا ہے وہ عمر بن خطاب ہے جس نے 400 جامع مسجد بنائی وہ عمر بن خطاب ہے جس نے 4,000 مسجدیں تعمیر کی وہ عمر بن خطاب ہے جس نے کئی ماہ تک گھی کھانا اس لیے چھوڑ دیا کہ عمر تیری پوری سلطنت میں قحط مچا ہوا ہے عمر تیل پہ گزارا کر گھی کھانے کی تجھے اجازت نہیں وہ عمر بن خطاب ہے وہ عمر بن خطاب ہے جس کے تذکرے تورات زبور میں ہیں وہ عمر بن خطاب ہے جس کے تمام فیصلے حیدر قرار کے مشورے سے طے پاتے تھے وہ عمر بن خطاب ہے جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے وہ عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا وہ عمر بن خطاب ہے جس نے غلام کی موجودگی میں بھی کندھے پہ ڈاک لاد کر لوگوں کے گھروں پر دستک دے کر ڈاک پہنچایا وہ عمر بن خطاب ہے وہ عمر بن خطاب ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر ماں باپ مرے اولاد روتی ہے اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں عمر جس دن تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیری جدائی پہ قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا عمر ماں باپ مرے اولاد روتی ہے ایسا ہی ہے نا اولاد مرے ماں باپ روتے ہیں عمر جس دن تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیری جدائی پر قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اب بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یار ان لوگوں کی چپ دیکھ کر نا مجھے بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا پہلے مجھے یہ بتائیں یہ جگہ کون سی ہے اترا بابا توجہ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو اوئے اے کیتی جاندے ہو کھا کے مال یتیماں دا کھا کے مال یتیماں دا تے حج مسیتی جاندے ہو اوئے اے کیتی جاندے ہو پھٹ گلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو اوئے اے کیتی جاندے ہو فرض نمازاں تے ادا کر دے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو اوئے اے کیتی جاندے ہو
बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो ओए एक ही कीती जांदे हो काके माल यतीमा दा ते भज मसीती जांदे हो ओए एक ही कीती जांदे हो फट दिलांदे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जांदे हो ओए एक ही कीती जांदे हो फर्ज नमाज़ां ते अता कर दे नहीं ते नफला नीती जांदे हो ते ओए एक ही कीती जांदे हो ते कायदा बाद आले हो जोर मेरा लवा के सुभान अल्लाह पीती जांदे हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह कहदा बाद आले हो जोर ध्यान दा लवा कर सुभान अल्लाह ही पीती जांदे हो यार तुसी की कीती जांदे हो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह ओ डरे बैठे हो मेरे बुजुर्गों डरना नहीं है किसी से सारी डरना नहीं है किसी से डरना सिर्फ अल्लाह पाक से है डरना नहीं है किसी से जरा हाथ उठा के बोलो जहां भी हजूर का जिक्र है हाथ उठाकर बोलना है ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह डरना सिर्फ अल्लाह पाक से और किसी से नहीं डरना और अल्लाह पाक हमें देख भी रहा है और सुन भी रहा है डरना नहीं है अल्लाह हमें देख भी रहा है और सुन भी रहा है और अल्लाह पाक से कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है उसके लिए माजी भी हाल भी हाल है मुस्तकबिल भी हाल है पिछले हैं वो भी अल्लाह के सामने हैं जो अभी नहीं आए वो भी उसके सामने हैं जो मौजूद हैं वो भी उसके सामने हैं जो कब्रों में गल सड़ गए वो भी खुली किताब की तरह अल्लाह के सामने हैं लाखों परिंदे वो भी उसके सामने हैं चूंटियां भी उसके सामने हैं इनके बेशुमार अंडे उन अंडों में परवरिश हो रही है वो भी अल्लाह के सामने है 800 मीटर के बाद समंदर के पानी के नीचे रोशनी नहीं जाती नीचे अंधेरा रहता है नीचे काली रात है फिर समंदर की ओर नीचे तह में चले जाएं वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं वहां जितने भी कीड़े चल रहे हैं जितने भी छोटे छोटे मछलियों के पूंग चल रहे हैं वो भी अल्लाह के सामने हैं चींटी भी हाथ उठाती है वो उसकी भी सुनता है सांप भी अल्लाह को ही पुकारता है भूखा शेर भी अल्लाह को ही पुकारता है इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन अल्लाह औलाद को देने और ना देने वाला कौन अल्लाह मेरे काम बनाने और ना बनाने वाला कौन अल्लाह मेरे काम बनाने और ना बनाने वाला कौन अल्लाह मेरे बुजुर्गों ये देखें मैं झोली उठा के दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो तेरा नाम जितनी जोर से ले अल्लाह उसकी दिली मुरादें पूरी कर दे आमीन आमीन औलाद को देने और ना देने वाला कौन अल्लाह जिसके हाथ सलामत हैं वो हाथ उठाकर बोले जिसके हाथ टूटे हुए हैं उससे कोई शिकवा नहीं है औलाद को देने और ना देने वाला कौन अल्लाह मेरे ऐसे ही मेरे काम बनाने और ना बनाने वाला कौन अल्लाह
میرے کام بنانے اور نہ بنانے والا کون؟ عزت اور ذلت دینے والا کون؟ باطل کو توڑنے یا باطل کو مہلت دینے والا کون؟ قوموں کو اٹھانے اور گرانے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ صحت دینے والا کون؟ دانے کو پھاڑنے میں یا گٹھلی کو پھاڑنے والا کون؟ بیج میں سے کپاس کا پودا نکال کر پھر کینڈے لگانے والا کون؟ آم پر بور لگا کر بور میں سے دانا نکال کر دانے کو آم کی شکل دینے والا کون؟ آج گندم کے دانے کو اکتوبر نومبر میں کاشت کر کے پھر گندم کے ڈھیر لگانے والا کون؟ دوائیوں میں شفا ڈال کر پیٹ میں پہنچا کر شفا دینے والا کون؟ وہ پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں پہنچا کر زہر بنانے والا کون؟ پانی کے قطرے کو شہد کی مکھیوں کے منہ میں پہنچا کر شہد بنانے والا کون؟ اور پھر بکری کے منہ میں ڈال کر دودھ نکالنے والا کون؟ کون؟ اللہ پھر درخت کی جڑوں میں پہنچا کر پھول پتیاں اور پھل بنانے والا کون؟ پھر بادلوں سے قطرہ قطرہ بارش برسانے والا کون؟ پانی کے قطرے کو سمندر میں ذخیرہ کر دینے والا کون؟ چھوٹی سے لے کر وہیل مچھلی تک رزق پہنچانے والا کون؟ وہیل مچھلی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 28 ٹن وزنی ہوتا ہے، وہ 28 ٹن وزنی ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے ہاتھی سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ ایسا کام کرنے والا کون؟ یہ گھاس بھوس کھا کر گائے کے پیٹ میں گوبر میں بدلنا، پھر اسے خون میں بدلنا، پھر دودھ نکالنے والا کون؟ پانی کو صدق میں موتی بنانے والا کون؟ کوئلے کو ہیرا بنانے والا کون؟ اور جب آسمان اللہ کا، جب زمین اللہ کی، جب خلاد اللہ کا، جب مشرق اللہ کا، جب مغرب اللہ کا، جب جنوب اللہ کا، جب شمال اللہ کا، جب فرشتے اللہ کے، جب انسان اللہ کے، جب دھرتی اللہ کی، جب صحرا اللہ کے، جب میدان اللہ کے، جب پہاڑ اللہ کے، جب سمندروں کا مالک کون؟ اللہ۔ سمندروں کا مالک کون؟ اللہ۔ نظر کو باقی رکھنے والا کون؟ اللہ۔ نظر کو باقی رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ستارے اور ستاروں کے نور کا مالک کون؟ سورج اور سورج کی تپش کا مالک کون؟ اللہ۔ چاند اور چاند کی ٹھنڈک کا مالک کون؟ اللہ۔ اللہ۔ رات اور رات کے اندھیروں کا مالک کون؟ اللہ۔ دن اور دن کے اجالے کا مالک کون؟ اللہ۔ ٹیلی فون کے ذریعے کانوں میں آواز پہنچانے والا کون؟ غذا کو جوہر بنانے والا کون؟ دانت نکالنے والا کون؟ ماں کے تھنوں سے دودھ اتارنے والا کون؟ اللہ۔ کوئی ہے اللہ کے سوا یہ کام کرنے والا؟ ساری کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ جب آسمان اللہ کا، اول آخر ظاہر باطن باقی ابدی سربدی، وہ کون ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ جو وہ کون ہے جس کا کوئی شریک نہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے جس کا کوئی وزیر نہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے جس کا کوئی سنگی نہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے جس کا کوئی ساتھی نہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو کسی سے دبتا نہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو کسی کا عاجز نہیں؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو کسی کا محتاج نہیں؟ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون ہے جو کسی کا محتاج نہیں؟ اللہ۔ تو جب ہر چیز اللہ کی ہے تو ہم
हम किसी से डरें क्यों। सुभान अल्लाह, बेशक जहाँ भी प्यारे आका करीम का जिक्र आए हाथ उठाकर बोलना है ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों तवज्जो फरमाओ, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हजूर पाक हमारे मुकद्दर में आए हैं। मेरे बुजुर्गों, कई 100 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह गए थे आखिरी नबी आएंगे। हजरत याकूब आए तो कहने लगे आखिरी नबी आएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती डूब रही है मगर ऐलान कर रहे हैं आखिरी नबी आएंगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला जा रहा है मगर ऐलान कर रहे हैं आखिरी नबी आएंगे। हजरत दाऊद को खलीफातुल्लाह बनाया गया मगर ऐलान कर रहे हैं आखिरी नबी आएंगे। हजरत दाऊद हैं ऐलान कर रहे हैं नबी आखिरुज़ ज़मा आएंगे। हजरत इस्माइल हैं ऐलान कर रहे हैं नबी आखिरुज़ ज़मा आएंगे। हजरत इब्राहीम हैं ऐलान कर रहे हैं नबी आखिरुज़ ज़मा आएंगे, नबी आखिरुज़ ज़मा आएंगे। हजरत इसहाक हैं ऐलान कर रहे हैं नबी आखिरुज़ ज़मा आएंगे। हजरत याकूब हैं ऐलान कर रहे हैं नबी आखिरुज़ ज़मा आएंगे। हजरत यूसुफ के पास हुस्न बहुत है मगर फरमाते हैं मुझसे भी ज्यादा कोई हसीन आएगा, मुझसे भी ज्यादा कोई हसीन आएगा। हजरत जनाब ज़िक्रिया और हजरत याह्या हैं ऐलान कर रहे हैं आखिरी नबी आएंगे। हजरत जनाब लूत हैं ऐलान कर रहे हैं आखिरी नबी आएंगे। सरकार के आने से पहले हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं ऐलान कर रहे हैं आखिरी नबी आएंगे। हजरत ईसा रूहुल्लाह हैं ऐलान कर रहे हैं आखिरी नबी आएंगे। मेरे बुजुर्गों, इतनी ताकत और इख्तियार रखने वाले अंबिया अगर किसी के आने के बारे में बता रहे हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं अभी आखिरी नबी ने आना है, अभी आखिरी नबी आना बाकी है। मेरे बुजुर्गों, अगर आने वाला मेहमान अगर 4-5 घंटे लेट हो जाए तो इंसान को इंतजार रहता है कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। बरकरारी बेकरारी बढ़ती रहती है। मगर मेरे बुजुर्गों, हजारों साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह गए थे आखिरी नबी आएंगे। हर आने वाला इंतजार करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह गए थे कि जब तक आखिरी नबी नहीं आएंगे क़यामत नहीं आएगी। हर आने वाला इंतजार करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उम्मीद रखती है काश हमारे दौर में हजूर आ जाएं, मगर हजूर नहीं आए। हजूर हमारे मुकद्दर में आए हैं तो हम कितने मुकद्दर वाले हैं कि हजूर पाक हमारे मुकद्दर में आए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उम्मीद रखती है काश हमारे दौर में हजूर आ जाएं। हजरत जनाब नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत उम्मीद रखती है मगर उनकी उम्मत के मुकद्दर में भी ना था। हजरत जनाब शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत उम्मीद रखती है मगर उनके मुकद्दर में भी ना था। हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत उम्मीद रखती है
مگر ان کے مقدر میں بھی نہ تھا۔ حضرت جناب زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی امت امید رکھتی ہے مگر ان کے مقدر میں بھی حضور نہیں آئے۔ سرکار کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت امید رکھتی ہے، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت امید رکھتی ہے مگر جناب تقدیر نے بھی ان کے ساتھ وفا نہ کی، انہوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا جن کے خطبے ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جن کے خطبے ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ میرے بزرگوں توجہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہری دور ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور ختم ہونے کے بعد بھی دین چلتا رہا مگر حضور کا انتظار ہی رہا، حضور نہیں آئے۔ ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ پھر آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ اس دور میں اللہ پاک کا ایک ایسا کرشمہ کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، روح اللہ کا لقب دیا گیا، مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار دیا گیا، پرندے بنانے کا اختیار دیا گیا۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی کہ جناب اعلیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو تم کھاتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، جو تم جمع کرتے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں۔ کوڑ والا مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، اللہ پاک نے اسے شفا دے دی۔ پھر صدیاں گزرتی رہیں، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی نہیں، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہیں۔ پھر ایک وقت ایسا، لیکن حضور نہیں آئے، قومیں ظاہری طور پر ختم ہوتی رہیں لیکن حضور نہیں آئے۔ تو سنیو، ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ حضور ہمارے مقدر میں آئے ہیں۔ سنیو، اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، 12 ربیع اول کا دن تھا، جناب عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ حضرت بی بی آمینہ خاتون کی زندگی بیوہ ہو کر گزاری جا رہی ہے، کوئی آسرا نہیں، دور جاہلیت کی بیوہ ہے، کوئی سہارا نہیں، دور جاہلیت کی بیوہ ہیں۔ حضرت جناب ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، رات کی تاریکی جا رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا، کائنات میں کملی والا تشریف لا رہا تھا۔ عاشق اپنے طور پر کہہ رہا تھا، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اسے دل فروز سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ میرے بزرگوں سنیں، یہ میرا اور آپ کا مقدر ہے۔ میرے بزرگوں، پتھر سے پانی نکالنے والے نبی کی امت کے مقدر میں حضور نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو طور پر جا کر اللہ پاک سے کلام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کسی چھوٹی ذات کا نام ہے۔ اور تھپڑ مار دیں کسی پتھر کو تو کئی 100 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ روح نکالنے والے سے سب ڈرتے ہیں،
मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थप्पड़ मार के वापस भेज देते हैं, थप्पड़ मार के वापस भेज देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किसी छोटी जात का नाम है, वो लाठी उठा के पानी में मारे तो पानी में पानी की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कभी देखी है पानी की दीवारें? लाठी उठाकर पत्थर पर मारे तो पत्थर से पानी निकल आता है। और हाँ, एक चश्मा नहीं 12 चश्मे नजर आते हैं। सुभान अल्लाह 12 चश्मे नजर आते हैं। ये है मूसा अलैहिस्सलाम। अरे बद्दुआ कर दें तो एक वक्त बनी इसराइल में ऐसा भी आया कि जनाब उनके हर लुकमे में मेंढक आ गए। ये है मूसा अलैहिस्सलाम जो दूर पर जाकर अल्लाह पाक से कलाम करते हैं। ये है मूसा अलैहिस्सलाम, इतना बड़ा नबी है, मगर दुआ क्या किया करते थे कि अल्लाह 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 मुझे मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे, मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। तो हम कितने मुकद्दर वाले हैं कि हजूर पाक हमारे मुकद्दर में आए हैं। और समझ आ रही है? बोलो, थके बैठे हो? थके बैठे हो तो बस कर देने, जरा हाथ उठा के बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो हम कितने मुकद्दर वाले हैं कि हजूर पाक हमारे मुकद्दर में आए हैं। मेरे बुजुर्गों, हम वो खुश नसीब कौम हैं, हम वो खुश नसीब कौम हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें उस दौर में पैदा फरमाया जो अपने महबूब का दौर है। यूं तो तमाम दौर मुस्तफ़ा जाने रहमत ही के हैं, लेकिन जिस खास दौर को अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब का दौर करार दिया, खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुबारक दौर में हमें और आपको पैदा फरमाया है। और अल्लाह पाक ने कितना करम फरमाया है। अगर वो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाता तो कोई करम कम ना था। अगर वो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा करता तो कोई कम करम ना था। अगर वो जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा करता तो भी करम कम ना था। किसी भी नबी की उम्मत में पैदा करता तो कोई करम कम ना था। लेकिन अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया, हमें उस नबी का उम्मती बनाया जिस नबी का उम्मती बनने के लिए 17 अंबिया कराम ने दुआ की थी कि अल्लाह अल्लाह हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। और उन 17 अंबिया कराम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी है। वो जनाबे मूसा जो तूर पर जाकर अल्लाह पाक से कलाम करते हैं, जो तूर पर जाकर अल्लाह पाक से कलाम करते हैं। हजरत मूसा की शान बारगाहे रब्बे इज्जत में ये है कि हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने शबे मेराज की रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से लड़ते देखा, यानी ऊंची आवाज से बात करते देखा। तो मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये कौन है जो तेरी बारगाह में ऐसे ऊंची आवाज से बात करता है? तो जवाब आता है, महबूब ये मेरा कलीम मूसा है, इसकी शान यही है,
میرے بزرگ آپ اندازہ تو کریں، جسے رب کی بارگاہ میں، جسے خدا کی بارگاہ میں، جسے رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنے کا اختیار دیا گیا، جسے محبتیں عطا کی گئی ہوں، جسے طور پر بلا کر جس سے کلام کیا جاتا ہو، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام صاحب توریت جو ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے۔ محمد عربی کا بولو بولو، ہمیں محمد عربی کا امتی بنا دے۔ آپ اندازہ تو کریں، موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ جس نبی کا امتی بننے کی دعا کریں تو اللہ پاک نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ بن مانگے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنایا ہے، اور ان کا امتی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں گناہ ہم کریں، رات کی تاریکی میں جرائم ہم کریں، صبح ہونے سے پہلے اور امتوں کی طرح ذلیل نہیں کر دیا جاتا، صبح ہونے سے پہلے اور امتوں کی طرح ذلیل نہیں کر دیا جاتا، چہرے بندر اور جنگلی جانور جیسے نہیں کر دیے جاتے، بلکہ امت محمدی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں دیکھا جاتا، ہمارے جرائم کو نہیں دیکھا جاتا، محبوب کی من موہنی صورت کو دیکھ کر یوں کہا جاتا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے خدا وحدہ لا شریک اپنی رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے رات کے گناہگاروں جو کہ میرے محبوب کے امتی ہو، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے توبہ کرو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، اور جب دن میں گناہ کرتے ہیں تو شام ہونے سے پہلے قدرت رحمت کی چادر پھیلا کر کرتی ہے دن کے گناہگاروں شام ہونے سے پہلے توبہ کرو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر بھی توبہ نہ کرنے والے، گناہ کرنے والے توبہ نہیں کرتے، اس کی بارگاہ میں نہیں پلٹتے، رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قدرت کہتی ہے میں سردار ہوں، اس وقت تک پردے ڈالتا رہوں گا بندے جب تک تو توبہ نہ کرے۔ آپ اندازہ تو کریں یہ محبوب کی امتیوں کا حال ہے۔ اللہ 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 اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم کا امتی بننے کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ اس بات پر ناراض تو نہیں کہ میں نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، میں نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کو جب چاہے بھیج دے، لیکن یہاں حضور کی شان محبوبیت تو دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اس بات پر ناراض تو نہیں کہ میں نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا۔ اللہ قادر قیوم ہے، اس نے جب چاہا جسے چاہا جیسے چاہا بھیج دیا، جیسے چاہا بھیج دیا، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا، جسے نبیوں کا امام بنایا، اقصیٰ میں جس کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا او مالی اول آخر ہے دستے بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے دستے بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو سبحان اللہ بولو تا صحیح، سبحان اللہ ذرا ہاتھ چاہ کے بولو۔ سبحان اللہ۔ چلیں ایک بات یاد آ گئی، توجہ۔ ایک بزرگان نے کہا کہ بابا جی میں کو کہانی سناؤ۔
मेरे को एक कहानी सुनो। तो उन्हें आके पुत्र मैं ते को कहानी तो सुने ना, लेकिन अगो हूं दी आवाज आनी चाहिए। ता आज बात मैं तो वाको सोने आका करीम दी शान सुने ना पिया, अगो सुभान अल्लाह दी आवाज आनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जिसकी बारगाह में सारे नबी जान में अदब तय करते हैं, जिसकी बारगाह में सारे नबी जान में अदब तय करते हैं, उस मुस्तफ़ा को ये शान दी, शौकत दी। अल्लाह फरमाता है हबीब कहीं आप इस बात पर नाराज तो नहीं या इस बात पर नाखुश तो नहीं कि मैंने आपको सबसे आखिर में भेजा है। अल्लाह के हबीब ने अर्ज की नहीं मौला, मैं तो तेरी रजा में राजी हूँ, तेरी हिकमतों पर राजी हूँ। फिर अल्लाह ने पूछा हबीब कहीं आपकी उम्मत के दिल में कोई मलाल तो नहीं कि मैंने उनको सबसे आखिरी उम्मत बनाकर भेजा है। हबीब का ख्याल है, महबूब का ख्याल है, महबूब की वजह से महबूब की उम्मत का ख्याल है। अल्लाह फरमाता है हबीब कहीं आपकी उम्मत के दिल में कोई मलाल तो नहीं कि मैंने उनको सबसे आखिरी उम्मत बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल ने अर्ज की नहीं मौला ये भी बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने तेरी उम्मत को सबसे आखिर में इसलिए भेजा कि सारी उम्मतों को तेरी उम्मत के सामने जलील करूंगा, लेकिन तेरी उम्मत को किसी उम्मत के सामने जलील नहीं करूंगा। यानी सारी उम्मतों की गुनाह की दास्तान तेरी उम्मत के सामने होगी। तेरी उम्मत की गुनाह की दास्तान ना कोई कौम आएगी ना कोई तेरी उम्मत की दास्तान को पढ़ सकेगी, इसलिए मैंने आखिर में भेजा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों हजूर की गुलामी का सिला है, हजूर की गुलामी का सिला है, वो समझ आ रही है, हजूर की गुलामी का सिला है। अगर हम हजूर पाक के सच्चे पक्के आशिक बन गए ना तो अल्लाह पाक हमें अजाब देगा कैसे? है तो बहुत बड़ा, मगर अजाब कैसे देगा? मुस्तफा से पूछ के या बगैर पूछे? पूछेगा तो अजाब देगा नहीं, नहीं पूछेगा ये हो नहीं सकता। अच्छा जैसा कि आपको पता है कि हजूर पाक ताइफ में गए थे ना, गए थे। ये वाकया तीसरी या चौथी क्लास की इस्लामियात में है। तो मेरे बुजुर्ग हजूर पाक ताइफ में गए थे, प्यारे आका ने वहां जाकर अपनी बात सुनाई तो उन्होंने मानी नहीं। उन्होंने क्या किया? पत्थर मारे। मेरे आका करीम लहू लहान हो गए। जब प्यारे आका लहू लहान होकर वापस आ रहे थे तो एक मकाम पर जिब्राइल अमीन आए। एक मकाम पर जिब्राइल अमीन आए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आपका रब फरमाता है कि अगर आप कहो तो, या रसूल अल्लाह आपका रब फरमाता है कि अगर आप कहो तो, नहीं अगर आप कहो तो, आपका रब फरमाता है कि अगर आप कहो तो इनको मसल दूं। आपका रब फरमाता है कि अगर आप कहो तो इन पर पहाड़ गिरा दूं, आप कहो तो इनको रगड़ दूं। और जिनको रगड़ना था वो कौन थे? कौन थे?
کافر تھے، مشرک تھے۔ جو رب کافر کو نہیں رگڑتا مصطفیٰ کے پوچھے بغیر، وہ رب ہم انگوٹھے چومنے والوں کو کیسے رگڑے گا مصطفیٰ کے پوچھے بغیر؟ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، سبحان اللہ۔ وہ ہم انگوٹھے چومنے والوں کو کیسے رگڑے گا مصطفیٰ کے پوچھے بغیر؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اچھا میرے بزرگوں، ایک بات پوچھتا ہوں میں آپ سب سے کہ آپ سب میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہوا ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کوئی غلطی کی نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، روزی مل رہی ہے؟ روزی مل رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے۔ جس کو اللہ پاک روزی دے رہا ہے وہ بولے روزی مل رہی ہے۔ کبھی اوپر سے پتھر تو نہیں گرے؟ کبھی گھر میں پانی پینے آئے ہو تو مٹکوں میں سے خون تو نہیں نکلا؟ کبھی آٹا جس برتن میں رکھتے ہو اس میں سے مینڈک تو نہیں نکلا؟ تو عقل کو ہاتھ مارو، جو پہلے تھے وہ بھی بندے رب کے ہی تھے، ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی تھا، مگر جب سے سرکار آئے ہیں تب سے کبھی کسی کی شکل بگڑی ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر سمجھو گل ساری سرکار دی ہوئی، گل ساری نہ آر دیے، نہ آر دیے، نہ آر دیے، نہ پار دیے، اے ڈبے بیڑے تار دیے کہ گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، تبلیغ کرنا اور ختم نبوت پر پہرا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تبلیغ کرنا، حضور پاک کی شان بیان کرنا اور سبحان اللہ۔ ختم نبوت پر پہرا دینا۔ میرے بزرگوں توجہ، علامہ اقبال نے کہا تھا لا نبی یا بادی زی احسان خداس، سبحان اللہ، کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ قدرت نے عزت کا تاج ہمارے نبی کو خود پہنایا ہے، اور جس نے اس ختم نبوت کی طرف قادیانی کی طرح ہاتھ اٹھایا ہے وہ چور نہیں، وہ ڈاکو نہیں، وہ قذاب ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے، اور اسی بدبخت کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کا سینہ چاک چاک ہے۔ اور یہ جو عزت آج قائد آباد کے حصے میں آئی ہے، یہ محبت کی آگ صحابہ نے خود بھڑکائی ہے۔ یہ محبت کی آگ صحابہ نے خود بھڑکائی ہے، اور حضور پاک خود شدت سے احساس فرماتے تھے آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ یا دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے۔ ہمیں اتنا سمجھ میں آیا ہے جتنا عشق نے سمجھایا ہے۔
باقی معاملہ صدیق جانے اور بالکل ٹھیک جانے، سبحان اللہ، بھی تحقیق جانے اور اس کو صدیق جانے، یا پھر عمر جانے یا عثمان صاحب نظر جانے، یا پھر خود جنت کے گلشن کی کلی جانے، یا میرے مولا علی جانے، سبحان اللہ، یا میرے مولا علی جانے، یا پھر علم و حکمت کا شہنشاہ جانے، نبی کا گدا جانے، احمد رضا جانے، سبحان اللہ، یا پھر علم و حکمت کا شہنشاہ جانے، یا پیر مہر علی شاہ جانے۔ میرے بزرگوں، ہم اس در کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، اسی نوکری کو نبھا رہے ہیں، پلے ہمارے کچھ نہیں ہے، ہمارا دامن علم سے بھی خالی ہے، عمل سے بھی خالی ہے اور عقل سے بھی خالی ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ درے رسول کا سوالی ہے، سبحان اللہ، بے شک، ہم میں سے ہر بندہ درے رسول کا سوالی ہے۔ حضور خود شدت سے احساس فرماتے تھے کہ کہیں میری امت سے میری ختم نبوت کا تاج چھن نہ جائے، کہیں اس راج پر انگلی اٹھ نہ جائے۔ آپ قدم قدم پر اپنی امت کو سمجھاتے رہے، خود حضور پیارے فرماتے رہے۔ ایک دن حضور جنگ تبوک میں جانے لگے اور حضرت علی سے فرمانے لگے، علی ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینہ والوں کا محافظ بنا رہے ہیں، سبحان اللہ، مدینہ والوں کا محافظ بنا رہے ہیں۔ تو پیارے آقا نے قدم اٹھایا، مولا علی نے بڑھ کے دامن تھام کے رو کر فرمایا، لجپالا لوگ کہیں گے علی مرد میدان نہیں ہے، اگر مرد میدان ہوتا تو جنگ میں جا کر قربان ہوتا، یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے، یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ میرے کریم انگلیاں اٹھانے والے میرے خلاف باتیں بنائیں گے۔ تو پیارے آقا نے میرے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور فرمایا، علی علی یہ بات دماغ میں مت لا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، تو پیارے آقا کریم نے یہ جملہ بول تو دیا، فوراً ختم نبوت کی طرف فکر گئی، نظر گئی، خیال گیا، خود آمینہ کا لال گیا۔ حضور نے یہ جملہ کہہ تو دیا، مگر یہاں سے اب کوئی مکار فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ دیکھو خود نبی نے بولا ہے کہ تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے، موسیٰ کے بھائی ہارون، بولو موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے۔ حضور نے یہ جملہ کہہ تو دیا، مگر فوراً سرکار نے دیوار کھینچی، فوراً فرمایا، علی علی میں نے یہ ٹھیک کہا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے۔ اللہ مگر خبردار، لا نبی یا بعد، نبوت کے معاملے میں میں لا شریک ہوں، ختم نبوت کے معاملے میں میں کلا، یہ عزت دینے والا اللہ تے جو میرے بعد نبوت دا دعویٰ کرے، اے وے دو جہانہ دا جھلا تے اے دے سر وچ پینا ہے
اے میری امت دائے، اے میری امت دائے الحمدللہ۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ بولو، اس ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اللہ پاک نے میرے محبوب کو ہر چیز دی اعلیٰ، ہر چیز دی اعلیٰ، گھر دیا اعلیٰ، گھر دیا اعلیٰ، گھر دیا اعلیٰ، شہر دیا، مکان دیا اعلیٰ، گھوڑے دیے اعلیٰ، اونٹ دیا، بیٹی دی، بیٹی دی وہ بھی اعلیٰ۔ تو میرے بزرگوں مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، بس کر دیں۔ تو میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں میرے اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ میں تھا۔ میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ھدی للناس۔ حضور اکرم نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حاجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حاملۃ القرآن، حاملۃ القرآن، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے بزرگوں دعا ہے جو سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے یا الہی صدقہ حال رسول
بیٹھ جائیں. سارے ہاتھ ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہم سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے. اے اللہ، جس طرح تو رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، اسی طرح ہمیں زندگی میں کبھی مت گرنے دینا. اے اللہ، اے رحمان، اے مالک، اے قدوس، ہم سب پر رحمت فرما. اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پہ کامل یقین ہے اس کو دیکھ اور حاجتوں کو پورا کر دے. اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، اے رزق دینے والے اللہ، اے مشکلات کو حل کرنے والے اللہ، اللہ ہم سب پر رحمت فرما دے. حضرت ہم سب پر رحمت فرما دے. اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. ہم بڑی ہی عاجزی سے آپ سے ڈر کر دعا مانگتے ہیں، ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، ہم پر اتنا رحم فرما جتنا تو خود رحمان ہے. ہمیں آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھ جتنا تو خود رحیم ہے. ہمیں اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی سے اچھی نیک نورینہ اولاد عطا فرما. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے اللہ، اللہ میرے انکل حبیب کی نواز کے ابو کو صحت و تندرستی دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کرنے والے اللہ، میرے بھائی علی پر رحمت فرما. اے اللہ، ان کو مزید ترقی عطا فرما. اے اللہ، آج کی یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکالنے والے اللہ، اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی دے، ہم سب کو صحت و تندرستی دے. حضرت زکریا علیہ السلام کو 100 سال سلا کر کھانا گرم رکھنے والے اللہ، اے اللہ جو اس مسجد کا خیال رکھتے ہیں ان پر رحمت فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. حضرت یوسف علیہ السلام کو 40 دن قید خانے میں رکھ کر مصر کا بادشاہ بنانے والے اللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، مگر یا اللہ ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ، ہم تجھے اس ہستی کا واسطہ دیتے ہیں جو بیٹی نبیوں کے سردار کی، بیوی ولیوں کے سردار کی، ماں جنتی شہزادوں کے سردار کی. اے اللہ، تجھے بی بی فاطمہ تو زہرا کا واسطہ میرے بھائی علی حمزہ پر رحمت فرما. اے اللہ، اس کو صحت و تندرستی دے. اے اللہ، اس کو لمبی زندگی عطا فرما. اے اللہ، میرے انکل حبیب نواز کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ، دنیا میں محبت مصطفیٰ عطا فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، حوض پر جامع مصطفیٰ عطا فرما. اے اللہ، گناہ گاروں کی یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آیان بیٹھ جائے، لگن شریف نہیں ہوئے گا استغفار. سب
पासे पूरे करो यार, एक पासे